تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، جو اپنے اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو رزق برکت اور ترقی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ رمضان مبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی خواہشات کو پورا کروا لو، ہر درد ہر دکھ کو سکھ میں بدلوا لو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو ایک بار بس ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی معجزے ہوں گے، کرشمے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ یہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جو تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت اس کو کہتے ہیں۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تقدیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد کے سجدے میں مانگی گئی چاہت اللہ کائنات تک سلامت رکھتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسو سے اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بلاوا عرش سے آتا ہے۔ اس وقت آپ کا خیال بھی حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے تو اس کی رضا پر راج کرو گے، اور اس کی رضا میں راضی رہو گے تو اپنی رضا کو اس کی رضا بنتے دیکھو گے۔ اللہ پاک کی محبت کو سب سے اوپر رکھو گے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سب سے بڑھ کر نوازے گا۔ دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب کوئی ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کے بادشاہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا اور کیسے دینا ہے، تو بس ان کو اپنے لیے کافی کر لو۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں مانگوں میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تبھی وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی خاموشیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا رو کر، وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا اور چند آنسو تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا
تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ تہجد اللہ سے تمہارے لیے کن کی سفارش کرتی ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اسے تمہیں عطا کرنا ہی ہے، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ تمہارے لیے کن کی چابی تہجد میں ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کرواتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی اس پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معاوضے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ تہجد کی نیت کرنے کا اجر۔ فرض نمازوں میں تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس نماز کی صرف اور صرف نیت کرنے کا بھی علیحدہ سے اجر رکھا ہے، اور اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اور پتہ ہے وہ اجر کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سویا رہا، تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس کی نیند اس رب کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ یعنی اگر آپ رات کو اس نیت کے ساتھ سو جاتے ہیں کہ آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنی ہے، لیکن پھر نیند کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو آپ کو آپ کی نیت کا اجر تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ملے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ اجر تبھی ملے گا اگر تہجد کی نماز آپ جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا کہ صرف نیت کر لی، یہ سوچ کر کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب تو ایسے ہی مل جائے گا، اور پھر بغیر الارم لگائے سو گئے، یا پھر ایسا کیا کہ رات کے 1/3 حصے میں آنکھ تو کھل گئی لیکن بستر سے سستی کی وجہ سے نہ اٹھ سکے، تو ان صورتوں میں آپ تہجد کی نماز کا اجر نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تہجد پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا۔ ایک انسان جو اچھا نتیجہ دیکھنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، اس میں اور اس انسان میں جو صرف گزارے لائق کوشش کرتا ہے، فرق تو ہوگا نا۔ آپ گہری نیند سے اٹھ کر تہجد کی نماز کے لیے جانماز پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ آپ اپنی فرض نمازیں پوری کرنے کے بعد تہجد کی نماز کے لیے بھی مشقت کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی دعاؤں کو حقیقت میں نہیں بدلے گا؟ جیسے کمپنی کا انصاف پسند باس اپنے اس ورکر کو ہمیشہ زیادہ بونس دیتا ہے جو باقیوں سے زیادہ کام کرتا ہے، اسی طرح تہجد بھی آپ کے لیے بونس کا چانس ہے۔ فرض نمازیں اکیلے ہی اتنی طاقتور ہوتی ہیں، تو جب آپ تہجد بھی ان کے ساتھ ملا لیں گے تو سوچئے آپ اور آپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی۔ اللہ تو سب سے زیادہ عادل اور انصاف پسند باس ہے، وہ آپ کو صرف بونس نہیں دے گا بلکہ بونس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی دے گا جس کی انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندے کی کوشش اور احسان نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ صلہ دیتا ہے اور پورا صلہ دیتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اگر ہمیں کوئی بات سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو اس بات میں یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے تہجد کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بھی
تہجد کی نماز کی فضیلت ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے اور بڑا دینے والا ہے، اس لیے رحم کے اور دینے کے راستے اور طریقے بھی ہمیں خود ہی سکھاتا رہتا ہے۔ اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے مانگ لے بس، اور پھر میں ہر طرح سے اسے دیتا ہی جاؤں۔ جب آپ کا سب سے بڑا باس آپ کو پرمیشن کے طریقے بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے تو آپ ان کا فائدہ اٹھائیے اور جو چاہیے اس سے لے جائیے، کیونکہ جب اللہ مانگنے کی ادا سکھا دیتا ہے تو عطا بھی لازم کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی طرح مذاق نہیں کرتا، وہ جذبات کا مان رکھتا ہے۔ وہ جب فرماتا ہے کہ اس طریقے سے مانگو تو دوں گا، تو وہ اس طریقے سے مانگنے پر دے دیتا ہے۔ وہ دنیا کی طرح نہیں کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، بلکہ وہ تو فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدوں میں سب سے سچا ہوں اور یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس رمضان ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔